अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सर जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी का प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करनी है कि किसी भी मुल्क में अदलिया जजेस इसलिए रखे जाते हैं कि वो दो पार्टियों में डिस्प्यूट हो जाए तो तफसिया कराएं, ना कि उसमें पार्टी बन जाए। दो जो उस मुल्क का आइन और कानून हो, उस मुल्क के असूल हों, उनकी तशरीह करें, ना कि वो अपनी तशरीह डालें और उसको आइन को कानून को बाला ताक रख के कहीं निकल जाएं। किसी भी पाकिस्तान में चलते हुए पाकिस्तान की तरक्की तो दूर की बात है, उसके चलने में रुकावट डाल के खुद छुट्टियों में निकल के हंसते रहें और वहां से बैठ के ऐसी वजाहतें पेश करें, अपने फैसलों के फैसले ना दें और वजाहतें पेश करें, तो पाकिस्तान रुक जाता है। पाकिस्तानियों का हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि पार्लियामेंट में जाके इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, इन बातों के बजाय हमारी बात, पाकिस्तानियों की बात, जिनसे वोट लेके ये लोग सियासतदान गए हैं, ये हमारी बात करें, हमारे लिए रास्ते निकालें, हमारे लिए कुछ करें। इसी उम्मीद पे हम लोग वोट देने जाते हैं घर से अपना टाइम निकाल के कि जाके हम इनको वोट दे के आए, इनको सिलेक्ट करके भेजें और ये जाके हमारे लिए काम करें। वहां पे जाके अगर वो कुत्या करते रहे एक दूसरे को, अपोजिशन में कुछ आधे लोग बैठ जाएं और आधे लोग हुकूमत में बैठ जाएं और वो ऐसी सियासत करें जिससे पाकिस्तान न चले, तो ये उल्टा नुकसान हो जाता है। इसीलिए फिर माशाल्लाह लगती है तो लोग खामोश रह जाते हैं। इसीलिए फिर दूसरा कोई और अल्टरनेटिव मिलता है तो उसके ऊपर लोग चल जाते हैं। मेरा यहां पे आपके पास कुछ क्लिप लाने का एक ही मकसद है कि पार्लियामेंट में कुछ बातें हो रही हैं, वो मैं आपको सुनानी चाहता हूं। उसका एक क्लिप लेके आऊं, वो आपको देखें। उसमें आपके मेरे दिल की बातें हो रही हैं। अमल होना चाहिए इसके ऊपर अमल होना चाहिए। जो भी इसमें रुकावट बने, सियासतदानों का काम है सियासत करना, जजेस का काम सियासत करना नहीं है। जो जजेस सियासी अमल से इधर आए हुए हैं और सियासत ही कर रहे हैं और अपने इमरान एंड कादिर के नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तान से, उनका फौरी तौर पे कला कमा होना चाहिए, जिस तरीके से भी हो। लेकिन अब ये अपने वजीर कानून की बातें सुने, वो आपके और मेरे दिल की बातें हैं। गौर से सुने, फिर बाद में बात करते हैं। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहां से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए कि वो जज जो सरकारी मुराद तो ले रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगाते हैं, एक एस्कॉर्ट आगे एक पीछे, अगर ये वज़रा और पार्लियामेंटेरियन करें तो वो विलन है माशरे के। उनका ये भी फर्ज है कि जो गरीब आदमी बकरी बेच के, भैंस बेच के, वकील करके आपके सामने आता है, उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। उसको इंसाफ दें और वक़्त पे दें। ये तारीख के झरोकों में झांक कर देखें और पूछिएगा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब से, जिनका नाम अभी लिया गया ख्वाजा साहब की तरफ से, और पूछें नवीद कमर साहब और ख्वाजा आसफ साहब से कि वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी, और वो कौन थे जिन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी अगर आप 19वीं तरमीम के ज़रिए जो हमारे इख्तियार आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रेगुलराइजेशन को, अगर वो ख़त्म ना किया गया। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है, और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायद ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस
کس ڈٹائی کے ساتھ آپ نے اسے سپورٹ کرتے رہے. دونوں ریفرنس جو ہیں، دونوں ریفرنس منہ پہ مارے عدالت نے اور وہ لوگ بحال ہوئے اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی. ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں. ایسی باتیں نہ کریں. کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی رات کا اندھیرا نہیں ہے. جناب اسپیکر، ایک چیف جسٹس اور جو ایک کانسیپٹ ہے ابھی تک کہ 7 یا 8 ججز ہوں اور ہر وفاق کی ہر اکائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184 کی، اور جو سو موٹو کا اختیار ہے، جو الحمدللہ ہسپتالوں کے ڈسپینسروں کے پرفارمنس سے لے کے شیشے کی بوتل نکلنے تک استعمال ہوا ہے جہازوں سے، اس کو وہ ریگولیٹ کرے. کچھ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میرے مقدموں میں یہ اٹک کا مقدمہ ہے، 2003 کا واقعہ، آج 2024 میں کھڑے ہیں. سزائے موت ہو گئی. ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں، یہ سزائے موت کا کیس نہیں، عمر قید ہو گئی. 2 بندے چھوڑ دیے، 2 کو سزا کر دی. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایک ایویڈنس پہ ایک کو چھوڑو، ایک کو رکھو، یا پک اینڈ چوز ہے. آئیڈیل کیس. اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں 2016 سے اپیل 8 سال سے پڑی ہے. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ابھی لیو سٹیج بھی نہیں آئی. پچھلے مہینے البتہ وہ دونوں کزنز میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا سر آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ، ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں. ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں. اب سپریم کورٹ جانے، وہ کاغذ جانے اور آپ جانے. ہمیں بتائے سر، میں وہ یہ گور بیٹھے ہیں، میں وہ فی کیسے جسٹیفائی کروں جو انہوں نے مجھے دے رکھی ہے، اور میں کس سے حساب مانگوں؟ اور کل اگر وہ اپیل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اٹس اے ونڈرفل کیس، پک اینڈ چوز ہے. اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ 8 سال میں نے اور آپ نے دینے ہیں. کس نے دینے ہیں ان کو واپس جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں؟ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں حاضر ہوں بھائی، میں حاضر ہوں تیرے لیے. میں جواب دے ہوں اس کے لیے. میں جانے کو تیار ہوں. شیر افغان مجھے جی ایڈریس دا چیئر پلیز. ایڈریس دا چیئر. 8 دنوں کی تلافی یہ 6 مہینے والے 8 دن کی تلافی میں اسپیکر صاحب نے 8 دنوں کو کوئی 3.25 دن پہ کر دیا. آپ ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے رہے ہیں، شکر ہے. جی ایڈریس دا چیئر. وجہ کیا ہے؟ 60,000 سے زائد 61,000 کچھ 100 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت بھی. سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے جناب اسپیکر؟ فوجداری مقدمات سپریم کورٹ آتے ہیں لیو ٹو اپیل کے ساتھ. کئی دفعہ ایز اے رائٹ بھی آتے ہیں جب اوریجنل آرڈر ریورس ہوا ہو. دیوانی مقدمات آتے ہیں. بینکنگ سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں. کمپنی بینچز سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں. سروس ٹریبیونل کے مقدمات آتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے، اور یہ آئینی بھی. ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہیں پہ جائیں اور وہیں پہ سیٹل ہوں، کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. ہم نے نادانیاں اتنی کی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت، اپنا سارا اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے. کچھ اس پار ہے، کچھ اس سے آگے ہوگا. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. یہ کب واپس آنا ہے؟ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور وہ اختیار ایک ہی ہے، وہ قانون سازی کا ہے. آپ وہ قانون بنائیں جس کا فائدہ لوگوں کو ہو. میں تو ابھی ضابطۂ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں 90 ترامیم ہیں. آپ کے سامنے رکھوں گا. اریسٹ ڈیٹینشن سے لے کے FIR کے اندراج سے لے کے چالانوں کے داخل ہونے سے لے کے پروسیکیوشن کے رول سے لے کے بے گناہ لوگوں کو ضمانتوں کن گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے اس میں آسانی کرنے سے لے کے ٹرائلز کی ٹائم لائنز کے 1 سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہوگا ورنہ اس جج کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے. اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا ذکر ہوا. اسد قیصر صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ.
میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، جس بار ایسوسی ایشن اور کونسل کا آپ نام لیں گے، یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دہ ہوں گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہیں پہ آگ لگا دیں اور کنویں میں پھینک دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تجاویز جب اس کو لے کے آنا ہے اس وقت اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھی کر دو، حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو، حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو۔ آئینی عدالتوں پہ، جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کے افیکٹو رول پہ، سپیریئر کورٹس کے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے فلاڈ ہونے پہ اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفیشنسی کو مس کنڈکٹ یا ریموول کی گراؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کی وکلا برادری پچھلے کئی سالوں سے مطالبے کر رہی ہے۔ ایم پارٹ آف پاکستان بار کاؤنسل۔ اس میں لکھا ہم نے، جی میرے دوستو، یہ باتیں آپ نے سنی اپنے وزیر قانون کی، باتیں کتنی اچھی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل کے لیے ان کو چانس بھی ملنا چاہیے۔ جو باتیں صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، اس کے اوپر عمل لازمی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان رک گیا ہوا ہے، پاکستان کو آگے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا، ہر بندہ اپنا کام کرانا شروع کیا، ججز اپنا کام کریں شروع، اور سیاستدان اپنا کام شروع کریں، اور جو دوسرے محکمے ہیں، دوسرے ادارے ہیں، وہ سارے اپنا کام شروع کریں، اور اس کے اندر سے جتنی جلدی ہو سکے عمران ڈوز اینڈ قادر اینڈوز کو نکالنا چاہیے۔ یہ ملک کو چلنے نہیں دیں گے، نہ اس ملک کو مانتے ہیں، نہ اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں۔ جب آئین سے جھگڑا ہے تو ہم نے تو اپنے آئین کے ذریعے چلنا ہے، ہم نے اپنا آئین اپنے لیے بنایا، کسی دوسرے کے لیے بنایا۔ بیرونی طاقتوں کی جو اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہر پاکستانی کو رکاوٹ بننی چاہیے۔ ہر پاکستانی اپنی کیپیسٹی کے اندر بیرونی طاقتوں کے آگے ڈٹ جائے۔ دو میں یاد رکھیے گا، اسی طرح کے کلپس لے کے، اسی طرح کی انفارمیشن لے کے آپ کو پاس آتا رہوں گا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔